بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہانی ہے اس جہاز کی جو 2 ماہ بعد زمین پر لینڈ ہوا۔ یہ دسمبر کا مہینہ تھا اور سال تھا 1958، جب ایک جہاز امریکہ سے فضا میں بلند ہوتا ہے اور اسے محض چند گھنٹے کا سفر کرنا تھا، لیکن وہ جہاز فضا میں ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، بلکہ پورے 2 ماہ فضا میں اڑتا رہا۔ اس جہاز میں اتنا فیول کہاں سے آیا؟ کس طرح پائلٹ 2 ماہ تک مسلسل جہاز اڑاتے رہے؟ کس طرح مسافر 2 ماہ تک بغیر کھائے پیے زندہ رہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے ہماری فیملی کا حصہ بنیے تاکہ معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے جہاز کی داستان جو ایک ہوائی اڈے سے محو پرواز تو ہوتا ہے، لیکن محض چند گھنٹے کا سفر ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ دن، ہفتے، مہینے گزر جاتے ہیں، لیکن جہاز اپنی منزل پر نہیں پہنچتا۔ اپنی منزل تو کیا، دنیا کے کسی بھی ہوائی اڈے پر لینڈ ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملتی۔ معزز ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جہاز کسی سمندر یا خشکی پر کریش ہو چکا ہوگا، تو ناظرین آپ کا سوچنا غلط ہے، کیونکہ ایسا بالکل نہیں ہوا۔ خواتین و حضرات، ہمیں جانا ہوگا تاریخ کے اوراق میں اور انہیں پلٹنا ہوگا۔ سن 1956 اور شہر تھا لاس ویگاس، امریکہ۔ وہاں ایک شخص تھا جس کا نام تھا روبوٹ، اور یہ وہی شخص تھا جو اس جہاز کا پائلٹ بننے والا تھا جس نے 2 ماہ سے قبل زمین پر نہیں اترنا تھا۔ روبوٹ ایک پیشہ ور پائلٹ تھا جو امریکہ کے اندر جہاز اڑاتا تھا۔ جہاز اڑانا اس کا جنون تھا، وہ ہمیشہ فضاؤں میں رہنا چاہتا تھا۔ وہیں دوسری طرف ایک شخص تھا جس کا نام تھا ولی۔ یہ ایک کاروباری اور پیسے والا شخص تھا۔ اس نے امریکہ میں 260 کمروں پر مشتمل ایک عالی شان ہوٹل بنایا اور ساتھ میں ایک کلب بنایا۔ ہوٹل چل تو رہا تھا، لیکن وہاں موجود دوسرے ہوٹلز کی نسبت اس میں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہاں دوسری طرف روبوٹ دوسری جنگ عظیم کے بعد نوکری سے بھی فارغ ہو گیا، چنانچہ خوش قسمتی یا بد قسمتی سے اسے اس کلب میں نوکری مل گئی۔ کلب کے مالک نے ایک دن پورے سٹاف کو اکٹھا کیا اور اسے مشورے مانگے کہ کیسے ہوٹل کی پبلسٹی کی جائے جس سے اس کا ہوٹل لوگوں سے ہر وقت بھرا رہے۔ سب نے اپنے اپنے مشورے دیے، لیکن روبوٹ کا مشورہ اپنے مشغلے سے جڑا ہوا تھا۔ وہ مشورہ یہ تھا کہ ہم ایک جہاز لیتے ہیں جس پر ہوٹل کا نام لکھوا کر اسے اڑائیں گے، اور یہ پرواز بھی تھوڑی نہیں بلکہ پورے 2 ماہ تک ہوگی۔ مالک کو یہ تجویز پسند آئی، چنانچہ اس نے $1,00,000 خرچ کرتے ہوئے ایک جہاز خریدا، اس پر اپنے ہوٹل کا نام پرنٹ کروایا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ جہاز میں اتنا ایندھن کہاں سے آئے گا کہ جہاز مسلسل 2 ماہ تک اڑ سکے۔ جہاز میں موجود ٹینک زیادہ سے زیادہ 6 سے 7 گھنٹے تک ہوتا ہے۔ یہ ٹینک لگائے تو جا سکتے تھے، لیکن پھر جہاز کی اڑان ممکن نہ تھی۔ چنانچہ ٹینک کو صرف اتنا بڑا کیا گیا کہ جہاز 12 گھنٹے تک اڑان بھر سکے، اور پھر روزانہ جہاز کو زمین کے قریب لایا جائے گا اور اڑتے جہاز میں فیول ٹینکر کے ذریعے اس میں فیول بھرا جائے گا۔ اب مسئلہ کھانے کا تھا تو وہ معاملہ بھی حل کیا گیا، اس طرح کہ جب ایندھن بھرا جائے گا اسی وقت کھانا بھی جہاز میں پہنچایا جائے گا۔ تمام معاملات طے پا جانے کے بعد روبوٹ نے ایک اور ساتھی کا انتخاب کیا اور پرواز شروع کر دی، لیکن تکنیکی خرابی کے باعث جہاز واپس لینڈ کروانا پڑا۔ مسلسل 3 کوششوں کے بعد بالآخر ایک دن جہاز نے اڑان بھری، اور پھر 64 دن اور 20 گھنٹوں کے بعد جہاز زمین سے ٹکرایا اور ورلڈ ریکارڈ بنایا۔ اس بات کی خبر پوری دنیا میں پھیلی، لیکن ہوٹل پھر بھی اس حساب سے نہ چل سکا۔ آخر مالک نے ہوٹل گرانے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ جہاز آج بھی امریکہ کے ہوائی اڈے کے ساتھ چھت کے ساتھ فضا میں لٹکایا گیا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔